بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو دین فطرت بنایا ہے، اسی لیے اس کے آداب کا ایک بہت بڑا حصہ ہی فطری ہی ہے، یعنی فطرتاً اور طبیعتاً انسان اسے پسند کرتا ہے۔ یہی وہ آداب ہیں جو انسان کو حیوانوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کو اپنی برہنگی یعنی ننگے پن کو چھپانے کے لیے کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے کپڑے میلے ہوتے ہیں تو اسے دھلنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بال بڑھ جاتے ہیں، ناخن لمبے ہو جاتے ہیں تو اسے تراشنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر اسے اسی حالت پر چھوڑ دیا جائے یا انسان اپنی برہنگی کو نہ چھپائے، اپنے ناخن نہ تراشے، اپنے بالوں کو نہ کاٹے، تو اولاً تو ایک غیر مہذب سا انسان وہ لگے گا، وہ غیر مہذب سا انسان لگے گا، اور اس میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خصوصی طور پر دیا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یاد بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یاد کریں اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند کلمات دیے، چند خصال دیے، چند عادتیں اور چند کام دیے، اور ان کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ 10 چیزیں تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئیں۔ 5 انسانوں کے سر سے متعلق ہیں اور 5 انسانوں کے باقی جسم سے متعلق ہیں۔ 5 انسانوں کے سر سے متعلق ہیں اور 5 انسانوں کے باقی جسم سے متعلق ہیں۔ سر سے متعلق کیا ہیں؟ مسواک کرنا ہے، سر سے متعلق جو ہے وہ مسواک کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، مونچھیں تراشنا ہے، اور سر کے جو بال ہوں وہ درمیان سے ماگ نکالنا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اس کو فرق کہا گیا ہے حدیث میں، درمیان سے ماگ نکالنا ہے، اور باقی جسم کے اندر جو ہے وہ ناخن تراشنا ہے، بغل کے بال اکھیڑنا ہے، ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، ختنہ کرنا ہے، یعنی اس قسم کی چیزیں بیان کی گئی۔ اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کی فطرت اور طبیعت میں داخل ہیں، انسان کی فطرت اور طبیعت میں داخل ہیں۔ ایک حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی میں بھی ہے کہ 4 من سنن المرسلین، 4 چیزیں ہیں جو نبیوں کی سنتیں ہیں، رسولوں کی سنتیں ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ حیا کرنا، شرم کرنا، شرم انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ عطر لگانا یعنی خوشبو استعمال کرنا جو انسان کو طبیعتاً فطرتاً پسند ہے، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ جن چیزوں کو نبیوں کی سنت قرار دیا گیا ہے حدیث شریف میں، یا انسان کی فطرت قرار دیا گیا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں
جو انسان کو فطری طور پر پسند اور مرغوب ہیں، اور انسان میں اور حیوان میں، ایک مہذب انسان میں، ایک اللہ اور اس کے رسول کے پابند انسان میں، اور رسولوں کے مخالف اور رسولوں کے باغی انسان میں فرق کرنے والی ہے۔ انسانوں میں اور حیوانوں میں وہ چیزیں فرق کرنے والی، مثال کے طور پر انسان فطری طور پر اپنے ناخن کو تراشتا ہے، اور حیوان فطری طور پر اپنے ناخن کو چھوڑے رکھتے ہیں۔ تو انہی چیزوں کو حدیث کے اندر آداب فطرت یا خصال فطرت کہا گیا ہے۔ تو آج کے درس میں انہی سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہیں۔ ویسے تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ایک حدیث میں جو صحیح مسلم شریف کے اندر ہے اس میں 10 کا ذکر آیا ہوا ہے، انہی 10 کا ذکر ہم آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشر من الفطرہ، عشر من الفطرہ، 10 کام ایسے ہیں جو فطری ہے، انسان کی فطرت میں داخل ہیں، اللہ نے اس پر اس کے اہتمام کی فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے جو مخصوص خاص بندے ہیں انبیاء علیہم السلام، اور انبیاء علیہم السلام کے جو پیروکار ہیں ان لوگوں کا طریقہ ہے۔ دونوں معنی کیا گیا ہے کہ اللہ نے فطری طور پر انسان کو اس پر پیدا کیا ہے، انسان محبت کرتا ہے، انسان کو اس میں فائدہ ہے، یا نبیوں کی وہ سنتیں ہیں۔ وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موچھیں کٹوانا۔ دیکھیے فطرت کا یہ معنی ان لوگوں کے لحاظ سے نہیں ہے کہ جن کی طبیعت بگڑی ہوئی ہے، جن کی سوچ میں اور فکر میں خواہ پیدائش سے لے کر کے بڑے ہونے تک صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، غیر قوم یہود یا نصارہ ان کا ہمارے اوپر تسلط ہے، ان کی تقلید میں، ان کی اتباع میں، ان کی وجہ سے اگر ہماری طبیعت بدل گئی شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے، اس لیے کہ شیطان جس دن سے انسان پیدا ہوتا ہے اور ہوش سنبھالتا ہے اسی دن سے شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکانا شروع کر دیتا ہے، اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی ہیں، ان چیزوں کو شیطان انسان کے لیے بہتر بنا کر پیدا کرتا ہے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے لیے اچھا کر دیا ہے۔ بسا اوقات ایک کام ہے انسان شریعت کے خلاف، انسان اس کو غلط سمجھتا بھی ہے، اس کا نقصان انسان کے سامنے ظاہر بھی رہتا ہے، لیکن انسان اپنے ماحول سے، اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر کے وہ کام کرتا ہے۔ اس لیے دیکھ لیں آپ بہت سے لوگ، ایک عام مثال لے لیں، چور ہے، چوری کرتا ہی نہیں کرتا ہے، اور وہ دل سے مانتا ہے کہ یہ غلط کام ہے کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی آدمی اس کی فطرت اگر اپنی جگہ پر باقی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ زنا کیا ہے؟ بری چیز ہے کہ نہیں، لیکن پھر بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کیوں؟ اپنی طبیعت سے اور شیطان کے ورگلانے سے مجبور ہو کر کے۔ تو اس کی بات نہ کیجیے، وہ چیز جو انسان فطرت پر باقی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز مونچھیں کٹوانا ہے، دوسری چیز داڑھی بڑھانا ہے، تیسری چیز مسواک کرنا ہے، چوتھی چیز ناک میں پانی ڈال کر کے اسے صاف کرنا ہے، پانچویں چیز ناخن تراشنا ہے، چھٹی چیز انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا ہے۔ یہ ابھی اس کی تھوڑی سی وضاحت میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ یہ جگہ ہے، یہ جوڑوں کو دھونا ہے۔ ساتویں چیز بغل کے بال اکھیڑنا ہے۔ آٹھویں چیز ناف کے نیچے کے بالوں کا موڑنا ہے۔ نویں چیز استنجا کرنا ہے۔ نویں چیز استنجا کرنا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ 10ویں چیز بھول گیا۔ راوی کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں چیز کیا بیان فرمائی، میں بھول گیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کلی کرنے کا ذکر فرمایا۔ یہ دیکھیے حدیث بیان کرنے والوں کا احتیاط دیکھیے، اگر کسی چیز کے بارے میں ذرا سا شبہ ہو گیا تو اسے فوراً بیان نہیں کر دیں گے، کہیں کہ ہاں بھائی ہم سے شاید یہاں پر بھول اور غلطی ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے بھول ہو رہی ہے، شاید وہ کیا چیز بیان فرمائی آپ نے؟
کلی کرنا. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، وہ 10ویں چیز کیا ہے؟ ختنہ کرنا ہے. واللہ اعلم بالصواب. تو انہی چیزوں سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں. پہلی اور دوسری چیز جسے فطرت کے آداب فطرت میں اس حدیث کے اندر شمار کیا گیا ہے، وہ مونچھیں کٹوانا، مونچھوں کو ہلکی کرنا اور داڑھی کو بڑھانا ہے. یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. تمام انبیاء کی، شروع سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام جتنے نبی تھے آئے ہیں، ہر ایک کی داڑھی تھی اور داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے میں، حضرت ہارون اور موسیٰ قصے میں ہے کہ نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان پر ناراض ہوئے تو کیا کیا؟ ان کے سر کے بال اور داڑھی کے بال پکڑ کر کے گھسیٹنا شروع کیا. تو انہوں نے کہا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی، اے اللہ میرے بھائی میری داڑھی نہ پکڑیے. تو نبیوں کی سنت رہی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی داڑھی کو بڑھانے، اسے اس کی حالت پر چھوڑ دینے اور مونچھوں کے پست کرنے کا حکم دیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا احفوا الشوارب وعافوا اللحى، مونچھوں کو پست کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ. یہ الگ چیز ہے کہ آج ہم یہی نہیں کہ طبیعت کو تھوڑی دیر کے لیے رہنے دیجیے. غیر قوم کی مشابہت کی وجہ سے ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے یہاں مسلمانوں کا بڑا طبقہ، زیادہ مسلمانوں کی تعداد داڑھیاں چھلاتے اور مونچھوں کو بڑھاتے ہیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی متربع کیا، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو. نبیوں کے مخالفین جو ہیں، اللہ کے باغی جو ہیں، اللہ کے دشمن جو ہیں، ان کی تمہیں مخالفت کرنی چاہیے. کس چیز میں؟ آپ نے فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو. تو یہ فطری آداب ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اسی لیے اصل اور حق یہ ہے کہ شریعت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں داڑھی کا رکھنا واجب اور مونچھوں کا کٹانا واجب ہے. داڑھی کا چھلانا حرام اور مونچھوں کو بڑی رکھنا کیا ہے یہ. اور اب تو صورتحال یہاں پہنچ گئی ہے کہ ہم لوگ مونچھیں بھی چھلانا شروع کر دی ہیں، یعنی مکمل طور پر عورت کے ساتھ مشابہت رہے، کوئی فرق باقی نہ رہے. جیسے کسی منچلے شاعر نے کہا ہے کہ کبھی مونچھوں پہ 2 نقطے، کبھی پوری سطر غائب. کبھی مونچھوں پہ 2 نقطے، کبھی پوری سطر غائب. بھلا بچے یہ کیا جانے کہ ابا ہیں کہ اماں ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ مرد عورت میں کوئی فرق رہ جائے. ایسا لباس اختیار کر لیا ہے واللہ کہ آپ پیچھے سے نہیں فرق کر سکتے کہ مرد ہے کہ عورت ہے. یہ وہی شیطان کی بالکل چال ہے جو شیطان نے وعدہ کیا تھا. سورہ نساء کے اندر موجود ہے کہ نہیں قاری صاحب؟ کیا ہے سورہ نساء میں؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ہم انہیں حکم دیں گے، ابھاریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فطرت ہے، تخلیق ہے، اس کو لوگ بدل دیں. خیر، تیسری چیز جو آداب فطرت میں یہاں شمار کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ مسواک ہے. وہ کیا چیز ہے؟ مسواک ہے. دیکھیے انسان کے ناک اور منہ 2 ایسے عضو ہیں تقریباً جو جیسا کہ آگے آئے گا بعض حساب سے وہ جسم کا اندرونی حصہ مانے جاتے ہیں اور بعض حساب سے وہ جسم کے خارجی حصہ مانے جاتے ہیں، ہے نا؟ مثال کے طور پر روزہ ہے. ابھی آپ کے منہ کا تھوک ہے، آپ اسے نگل لے جائیے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. منہ میں پانی لے لیجئے، کلی کیجئے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس لحاظ سے دیکھیے منہ کے اندر ایک چیز گئی، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ جسم کا خارجی حصہ ہے اور اس میں جو چیز موجود ہے وہ آپ کے منہ میں گئی، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ کے جسم کا داخلی حصہ ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کسی کو اگر قے آئی، منہ میں ہے، بلغم آیا، منہ میں ہے اور اندر لے لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. تو انسان کی ناک کا خارجی حصہ نہیں بلکہ داخلی حصہ اور اس کے منہ کا داخلی حصہ ایک ناحیے سے
جسم کے کا خارجی حصہ مانا جاتا ہے اور ایک ناحیے سے جسم کا، اسی لیے چونکہ ایک ناحیے سے جسم کا خارجی حصہ بھی ہے لہذا اس میں میل اور کچیل کثرت سے جمع ہوتی ہے، اور چونکہ داخلی حصہ ہوتا ہے اس لیے اس کے اندر بہت بڑا خطرہ ہے کہ وہ اس کا حصہ جسم کے اندر بھی جا کر کے اس کے لیے صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اس لیے اسلام نے اس چیز کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے، مسواک کرنے کی، ناک میں پانی ڈالنے کی، ناک اچھی طریقے سے صاف کرنے کی اور کلی کرنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مسواک تمہارے لیے منہ کی جہاں ایک طرف صفائی ہے وہیں تمہارے رب کی رضامندی کا بھی سبب ہے۔ ابھی پچھلے درس کے اندر آپ نے جو ایک حدیث پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قرآن پڑھنے لگتا ہے تو فرشتہ پیچھے سے آ کر آہستہ آہستہ اس کے منہ سے اپنا منہ لگا دیتا ہے، کوئی بھی لفظ اس کے زبان سے نہیں نکلتا الا کہ فرشتے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کی یہ قرآن سے محبت ہے، فرشتوں کی یہ قرآن سے محبت ہے، اسی لیے آپ نے کیا بیان فرمایا، فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ، تم قرآن کے لیے اپنے منہ کو صاف کرو۔ اسی طریقے سے ابھی آپ کے سامنے جو ہے کہ ناک صاف کرنا اچھی طریقے سے اور کلی کرنا۔ ساتھیوں اگر آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں تو انسان کی صحت پر، ہاضمے پر منہ کی صفائی کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے، اس لیے کہ انسان جب کھانا لیتا ہے تو اس کو چباتا ہی نہیں چباتا ہے، اگر اس کے دانت وغیرہ صاف نہیں ہیں تو وہ فاسد مادہ جو ہوتا ہے کھانے کے ساتھ کہاں جاتا ہے، معدے کے اندر جاتا ہے، اسی لیے اس کی صفائی کا شریعت کے اندر خصوصی طور پر حکم ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل مجھے اس قدر مسواک کی وصیت کرتے رہے کہیں مجھے ایسا لگا کہ یہ ہمارے امتی فرد نہ ہو جائے یہ عمل۔ تو اسی طریقے سے چوتھا اور پانچواں کام فطری جو ہے کیا ہے، وہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور آپ جانتے ہیں ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا ان دونوں کو اللہ کے رسول نے وضو کا ایک حصہ اور واجب حصہ قرار دیا ہے۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ اذا توضأت فمضمض، جب وضو کرو تو ضرور کلی کرو تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو تو اس کے منہ سے کوئی بدبو نہ آ رہی ہو، ناک اس کی صاف ہو۔ جس طریقے سے عام کسی محترم آدمی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے انسان تو اپنے منہ اور ناک کو صاف کر کے جاتا ہے۔ چھٹا جو ادب فطرت بیان کیا گیا اس حدیث میں وہ کیا ہے، ناخون تراشنا ہے، وہ ناخون تراشنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے ناخون کی کچھ ایسی کیفیت ہے کہ یہ گندگیوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، اور چونکہ انسان ہاتھ سے صاف چیز بھی لیتا دیتا ہے اور گندی چیز بھی لیتا دیتا ہے، مٹی میں بھی اپنے ہاتھ ڈالتا ہے اور کھانے اور پینے کی چیزوں میں بھی اپنے ہاتھ ڈالتا ہے، حتیٰ کہ اپنے پیشاب اور پیخانے کی صفائی بھی کس سے کرتا ہے، انسان ہاتھ ہی سے کرتا ہے۔ تو یہ بہت خطرہ ہے کہ اگر اس کے ناخون بڑھے ہوئے ہوں، چھوٹے نہ ہوں، تو وہ کیا ہوگا کہ گندگی اس کے اندر صفائی کرتے ہوئے اس میں جمع ہو جائے گی، جراثیم اس میں آ جائیں گے، پھر جب وہ انسان کھانے اور پینے کے لیے استعمال کرے گا تو وہی چیزیں کیا اس کے منہ کے اندر داخل ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخون تراشوانے کا خصوصی طور پر آپ نے حکم دیا ہے، بلکہ آپ نے بیان فرمایا، حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ میرے لیے تحدید کر دی گئی ہے کہ 40 دن سے زیادہ ہم اپنے مونچھ ہیں، بغل کے بال ہیں، ناف کے نیچے کے بال ہیں یا ناخون ہیں، 40 دن سے زیادہ اسے چھوڑے نہ رکھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج انسان کی فطرت، خاص طور پر عورتوں کی فطرت بدل گئی ہے تو اپنے ناخون بڑھانا شروع کر دی ہیں، حالانکہ تعجب ہوتا ہے کہ پتہ ہی انہیں خود زخم نہیں لگتا اپنے ظاہر بات اپنے ہاتھ سے اپنے جسم کا صفائی لیتے دیتے اپنے دوست ساتھیوں بچوں کو زخم نہیں لگتا، جبکہ آپ تعجب کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ ایک صحابی ہیں سوادہ ابن ربیع، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ کو کچھ بکریاں دی اور کہا دیکھو اپنے بیٹوں سے کہہ دینا کہ اپنے ناخون تراش لیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟
اپنے بیٹوں سے کہہ دینا کہ اپنے ناخون کاٹ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ناخون جو بڑھے ہیں تو یہ جو چھتیں ہیں، چھاتیاں ہیں کس کی؟ بکریوں کی، وہ کہیں زخمی نہ ہو جائیں، وہ کہیں زخمی نہ ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے کسی کو لینے دینے، بچوں والی عورت ہے تو بچوں کے زخم لگنے کا تو بڑا امکان ہے، یہ اس کے علاوہ ہے کہ اس کے اندر گندگیاں جمع ہو جائیں گی۔ ساتویں چیز جس کے صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جو آداب فطرت میں ہے وہ انگلیوں کے جوڑ ہیں۔ یہ دیکھیے ساتھیو، یہ دیکھیے انگلیوں کی جو جوڑ ہیں، خاص طور پر اس ماحول کو آپ دیکھیے جس ماحول میں پانی نہیں ہوتا تھا، یا آج جس ماحول میں کھانے وغیرہ کے بعد پانی استعمال کرنے کا حکم نہیں ہے، ایک فیشن بن گیا ہے ٹشو سے صاف کر لیں، واللہ آپ ان کے ہاتھ سوکھیے تو بدبو آئے گی۔ اسی لیے اس کے لیے مجبور ہو کر کے وہ کیا کام کیے ہیں جی، ہے نا، کلورین یا کیا کہتے ہیں اس کو، وہ رکھتے ہیں تاکہ اپنے ہاتھوں کی بدبو کو دور کریں۔ اس سے بہتر ہے اللہ کے بندے تو اپنے ہاتھوں کو کیا کرو، پانی سے صاف کرو، صابن سے صاف کرو۔ جو فطری چیز ہے تم اس سے بھاگتے ہو، اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ عطر سے اس کی بدبو تو دور کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس میں انسان کے لیے جو گندے جراثیم پیدا ہوئے ہیں وہ دور نہیں ہو سکتے، ہے کہ نہیں کہہ سکتے، وہ اس سے دور نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول خصوصی طور پر آپ نے ان جوڑوں کے، کیوں آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ ناخن کے بارے میں بتایا، اسی سے انسان پیشاب پیخانہ صاف کرتا ہے، ہر چیز مٹی اور یہ چیزیں لیتا ہے، اس لیے آپ نے خصوصی طور پر اس کا حکم دیا ہے۔ اور اسی پر علماء نے قیاس کیا ہر اس جگہ کو جہاں پر گندگی جمع ہوتی ہے، مثال کے طور پر یہ ہے، اور یہ کان ہے نا، یہ کانوں کی یہ جگہ ہے نا، یہ کانوں کی یہ جگہ، یہ اندر ظاہر میں اس کو صاف ہے، لے یہ جگہ بھی خاص طور پر یہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر میلیں وغیرہ جمع ہو جاتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو بھی کیا کیا ہے اللہ کے علماء نے قیاس کیا اسی کے اوپر کہ ان چیزوں کے طرح اس کو بھی دھول لیا جائے۔ آٹھویں اور نویں چیز بغل کے بال اکھیڑنا اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا ہے۔ مثال کے طور آپ لے لیے بغل کے بال، یہاں پر پسینے انسان کو کثرت سے ہوتے ہیں، جس سے ایک تو اگر بالوں کو صاف نہ کیا جائے تو کیا ہے مزید بدبو پیدا ہو جاتی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ طبی طور پر بھی ثابت ہو گیا ہے کہ جراثیم بالوں میں کثرت سے اٹک جایا کرتے ہیں، بال جو ہوتے ہیں وہ جراثیم اس میں کیا ہیں کثرت سے اٹک جایا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہاں پر زخم اور پھوڑے وغیرہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں کو اور ناف کے نیچے کے جو بال ہیں ان کے کاٹنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور 40 دن سے زیادہ اسے چھوڑے رہنے کا آپ نے حکم کی اجازت نہیں دی ہے، یعنی 40 دن کے اندر کم سے کم ایک بار اسے ضرور، اگر ویسے تو سنت ہے کہ ہر ہفتے انسان ہر جمعہ کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ناخون تراشتے تھے، اپنے مونچھوں کو کاٹتے تھے اور اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن اگر کسی کو مجبوری ہے کوئی ہے تو کم زیادہ 40 دن اس کا اہتمام، 40 دن کے اندر اسے کاٹ لینا چاہیے۔ 10ویں چیز جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے، استنجا کرنا ہے، خصوصی طور پر پانی سے۔ دیکھیے شریعت کے اندر 2 چیزیں عمومی طور پر آئی ہیں جس سے استنجا کرنے کا ثبوت ہوتا ہے، ایک چیز مٹی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مٹی بھی جراثیم کو ختم کرتی ہے، اور دوسری چیز کیا ہے، پانی ہے، دوسری چیز پانی ہے۔ اس کے علاوہ علماء کہتے ہیں کہ اور بھی کوئی چیز، کپڑا ہے، کاغذ ہے، پتا ہے، جس سے بھی گندگی صاف ہو جائے اس کا استعمال جائز ہے، لیکن خصوصی طور پر اس حدیث میں انتقاص الماء، پانی بہانے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ جانتے ہیں کہ پانی سے جو صفائی ہوتی ہے استنجا کرنے میں وہ کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتی، وہ کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ پانی کا استعمال کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے قرآن مجید میں، اس لیے کہ اللہ کے رسول زمانے میں عام طور پر چونکہ عرب کے اندر پانی کی کمی تھی تو یہ لوگ استنجا وغیرہ کرنے کے لیے پانی کا استعمال نہیں کرتے تھے، اس کے لیے زیادہ تر مٹی اور ڈھیلے استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا
صفائی ستھرائی کی مزید اہمیت بیان کی گئی تو اہل قباء، مسجد قباء دیکھا ہے نا، وہاں کے لوگوں نے استنجا کرنے کے لیے پانی کا استعمال شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان کی تعریف کرتے ہوئے آیت نازل فرمائی، کیا خیر صاحب سورہ توبہ میں کہاں ہے؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، یہی ہے نا حضرت؟ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، کہے کہ اے اہل قباء تمہارا کیا عمل ہے کہ اللہ نے تمہاری تعریف بیان کی ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صفائی کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ پانی کا استعمال کیا ہے، بہتر ہے کس کے مقابل میں؟ مٹی کے اور کاغذ، ان چیزوں کے مقابل میں۔ اور ساتھیوں طبی طور پر بھی آپ دیکھیے، خاص طور پر بواسیر کی بیماریوں کا بہت بڑا علاج پانی کا مستقل استعمال ہے، اور اچھی طریقے سے صفائی کرنی ہے۔ اسی لیے سنن ترمذی میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ اے عورتوں تم اپنے شوہروں کو حکم دو، بتا دو ان سے کہ وہ پانی کا استعمال کیا کرے استنجا کرنے کے لیے۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان سے یہ بات کہوں، تم اپنی عورتوں سے، اپنے شوہروں سے کہہ دو یہ بات، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، یعنی استنجا کرنے کے لیے آپ پانی کا استعمال کرتے تھے۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں ساتھیوں جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئیں، ورنہ خصال فطرت تو بعد علماء نے 30 سے زائد شمار کیا ہے۔ اسی حدیث حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر، ان حدیثوں کو جمع کرنے سے ہی 15 اور 16 پہنچ جاتے ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ اسی پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سننے فطرت کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اندر فطرت کی محبت، جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو پسند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور نیک بندوں کا طریقہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔